بلکہ احمد رضا خان نے تو یہاں تک شیعت سے نفرت دلائی ہے کہ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اگر کنویں میں شیعہ داخل ہو جائے تو کنویں کا سارا پانی نکالنا ہے یا کچھ ڈول نکالنے کے بعد کنواں پاک ہو جائے گا؟ میں بریلوی علماء سے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ کیا تم اپنے قائد کی اس خطے پر آج عمل کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ اگر بریلوی علماء میری بات نہ مانے تو بریلی نوجوانوں کو ہمارے اس موقف پر ہمدردانہ غور کرنا چاہیے۔ سائل پوچھتے اعلی حضرت بریلوی سے کہ کنویں میں شیعہ داخل ہو جائے تو سارا پانی نکال دیں تب کنواں پاک ہوگا یا کچھ ڈول نکال دیں تو کنواں پاک ہوگا؟ مولانا بریلوی لکھتے کہ سارا پانی نکال دو تب کنواں پاک ہوگا، اور وجہ لکھتے ہیں کہ شیعہ ہمیشہ سنی کو حرام کھلانے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس سے اور کچھ نہ ہو سکا تب بھی وہ اہل و سنت کے کنویں میں پیشاب ضرور کرائے گا، اس لیے اس کنویں کا سارا پانی نکال دینا لازمی اور ضروری ہے۔ اور یہ بات صرف مولانا بریلوی نے نہیں کہی بلکہ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی سے بھی کسی نے اسی طرح کی بات پوچھی تھی کہ شیعہ کا کھانا کھا لیا جائے یا نہیں، تو شیخ العرب فرماتے ہیں کہ نہ کھایا جائے، اور کچھ بھی نہیں کرے گا شیعہ تو کھانے میں تھوک ضرور ملائے گا اور تھوک ملا کر اہل سنت کے سپرد کرے گا۔ چنانچہ اسی واقعہ کی تائید بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بھکر کے ایک علاقے سے ہوئی، جس کے راوی مولانا محمد عبداللہ بکھر والے ہیں۔ ان کے ایک دوست جو تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کرتے تھے، لیکن ان کی ایک شیعہ کے ساتھ تجارتی دوستی تھی، تجارت میں ایک دوسرے کے پارٹنر تھے، آنا جانا تھا۔ اس نے خود اپنی زندگی کا واقعہ مولانا عبداللہ کے سامنے پیش کیا۔ میں راوی عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں اسی شیعہ کے پاس جس کے ساتھ میری تجارتی دوستی ہے گیا، اس نے میرے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ جب کھانا میرے سامنے میز پہ آئے میں ہاتھ بڑھانے لگا، دیہاتی ماحول تھا، پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔ اس کی بیوی اس شیعہ سنی العقیدہ تھا، اس نے یوں ہاتھ ہلایا کہ کھانا مت کھائیے۔ میں جھجک گیا کہ میرے اس کے ساتھ تجارتی معاملات میں لین دین ہے، ظالم نے کہیں زہر نہ ملا دیا کہ یہ مرے اور جان چھوٹے۔ خیر وہ مجھے کہتا کھاؤ، میں دوبارہ ہاتھ آگے بڑھاتا، وہ عورت ہاتھ لاتی، اس نے بھی دیکھ لیا کہ میری بیوی سے منع کر رہی ہے کہ کھانا مت کھائیے۔ اس نے اسے کہا کیوں منع کرتی ہو؟ وہ جواب میں کہتی ہے میں نے سچ منع کر۔ بس طول پکڑ گئی، کہتا ہے میں نے خود اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، چکر کیا ہے؟ اس نے بجائے اس کے کہ مجھے وجہ بتلاتا اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا۔ جب اس نے زیادہ تشدد کیا تو اس کی بیوی پکار اٹھی کہ اس ظالم نے میرے ساتھ ہم بستری کی اور وہ گندگی اس کھانے میں ملا کر تیرے سامنے رکھ دی ہے۔ میری مذہبی غیرت نے گوارا نہیں کیا ہے کہ میں ایک مسلمان بھائی کو نجس کھانا کھلاؤں۔ گرانی قدر ایسے 20 واقعات آپ نے شیعت پڑھی نہیں، آپ نے شیعت کا مطالعہ نہیں کیا، اس کی تاریخ، اس کے عقائد، اس کی شرارتوں سے آپ پوری طرح آگاہ نہیں۔ میں نے بلا وجہ نہیں کہہ دیا کہ شیعہ اس کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے، میرے پاس یہ دلیل ہے جس کی وجہ سے میں غلیظ ترین کافر کہہ رہا ہوں۔